اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورہ طٰہٰ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب کرے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھیوں کو بھی اس صحیح رستے پر چلنے کی اللہ تعالی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی خاص کر کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکی دور میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی جو صورتیں کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر جو ہے وہ 20 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس ترتیب سے صورتیں جو ہیں نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے، 45۔ اس میں ٹوٹل 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ 835 آیات اور 8 رکوع پر مشتمل یہ سورہ طٰہٰ، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ طٰہٰ نام جو ہے اس کی پہلی ہی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ طٰہٰ تجویز کیا گیا یا رکھا گیا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ تقریباً سورہ مریم کے ساتھ یا سورہ مریم کے فوراً بعد کی یہ سورہ ہے، اس لیے سورہ مریم کا جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے 44 نمبر ہے اور یہ 45 نمبر پر ہے، تو سورہ مریم کے ساتھ ہی یا فوراً بعد یا ہجرت حبشہ کے فوراً بعد یا ہجرت حبشہ کے بعد اسی زمانے کی یہ سورہ مبارکہ بھی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً 5 یا 6 سنہ نبوی جو ہے وہ بنتی ہے اس سورہ کی نزول کا جو پیریڈ ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی حالات و واقعات جو ہیں وہی جو سورہ مریم کے یا اس وقت کے کہ مسلمان جو ہیں اگرچہ تعداد میں بہت کم، لیکن ان کی اکثریت جو بھی مسلمان ہوئے وہ کمزور اور کچھ مسکین صحابہ پر مشتمل تھی، جن کے اوپر طرح طرح کے ظلم اور زیادتیاں بھی کی گئیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی کی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی۔ تو یہ سارے حالات و واقعات جو ہے یہی پس منظر ہے، یا یہی اس وقت کے معاملات ہے جب یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور اس کے بارے میں سورہ کے بارے میں حضرت عمر علیہ السلام کے ایمان لانے کا یا اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے روایات میں، کہ حضرت عمر قبول اسلام سے پہلے کیونکہ اسلام کے وہ مخالف تھے، تو ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے نکلے، تو راستے میں ایک شخص انہیں ملا اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جو ہیں وہ بھی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پر وہ غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر گئے، جہاں پر ان کی بہن اور ان کے بہنوئی جو ہیں وہ کچھ آیات کی تلاوت کر رہے تھے، جس کو انہوں نے سنا باہر ہی۔ بہرحال وہ جب اندر گئے اور جا کر جب دیکھا تو انہوں نے فوراً ان کی بہن اور بہنوئی نے
فوراً وہ آیات کسی صحیفے سے یا کسی چمڑے کے کپڑے یا کسی بھی چیز کے اوپر جہاں پر لکھی تھی اس کو انہوں نے چھپا دیا، استفسار کیا، انہوں نے پوچھ گچھ کی، تو لیکن انہوں نے وہ آیات جو ہیں یا جو بھی اس کا میٹیریل تھا اس کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے سختی بھی کی، اپنے بہنوئی جو ہیں ان کو تھوڑی سی مار پیٹ کی، اور ان کو چھڑانے کے چکر میں ان کی جو بہن ہے جن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سر کے اوپر کچھ چوٹ بھی آئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور جب حضرت عمر نے وہ خون دیکھا تو وہ تھوڑا سا پشیمان ہوئے۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر زبردستی مطلب وہ صحیفہ یا جو کاغذ جو اس وقت جو بھی ٹکڑا تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلے تو ان کی بہن نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ اس کو پھاڑیں گے نہیں یا اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس وعدے پر وہ ایگری ہو گئے۔ بہرحال پھر مطلب روایات میں آتا ہے مختلف طرح کی تفاسیر میں کہ جب وہ ایگری ہو گئی ان کی بہن وہ صحیفہ دکھانے کے لیے، تو پہلے انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں کیونکہ آپ کا وہ یہ پاک صحیفہ ہے تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ بہرحال کچھ روایات میں ملتا ہے کہ ان کو غسل انہوں نے کیا، پھر انہوں نے وہ صحیفہ پڑھا۔ تو جب وہ صحیفہ پڑھا تو وہاں پر یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو اس میں مذکور تھیں، جو پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہی خوب آیات ہیں، ان کی تعریف کی۔ اور جیسے ہی انہوں نے ان کی تعریف کی تو وہاں پر ایک اور صحابی بھی جو ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن جب حضرت عمر آئے تو وہ چھپ گئے کسی اوٹ میں، وہ بھی باہر آ گئے اور انہوں نے پھر انکریج کیا حضرت عمر کو کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کی انہوں نے کہ مجھے ابو حکم یا ابو جہل جو ہے وہ یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو میری جولی میں ڈال دے تو یقیناً تم اسلام کے لیے بہت ہی بڑا اثاثہ ثابت ہوگے، تو تم اسلام کی طرف آؤ۔ تھوڑا سا انہوں نے بھی ابھارا اور تھوڑا سا نہیں کافی حد تک سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا اثر ڈالا حضرت عمر پر۔ تو وہیں سے پھر وہ نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے وہاں پر جو مسلم قوت تھی یا مسلم جو لوگ تھے ان کی جو طاقت تھی اس میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور ایک نئی منزلوں کی طرف ایک نئی سوچ جو ہے وہاں پر ڈیولپ ہوئی، ایک طاقت کے ساتھ یا ایک ہمت ان میں بڑی مسلمان قوم میں۔ تو یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جو سورہ طٰہٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ بہرحال اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی تقریباً اسی طرح کے ہیں جیسا کہ سورہ مریم تھے، کیونکہ حالات و واقعات کے مطابق اس میں بھی کچھ ذکر آئے گا، جیسا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ مریم میں تو بالکل ہی اختصار کے ساتھ صرف ایک ہی آیت یا کچھ حصہ جو ہے وہ آیا تھا، لیکن یہاں پر خاصی تفصیل جو ہے وہ آئے گی۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کے موضوعات جو ہیں وہ بھی ہم کور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، جو ہم سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی ہمت و توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں سورت کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرہ، مگر یہ تو نصیحت ہے، لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حریص تھے یا بہت ہی شدید خواہش رکھتے تھے کہ سارے ان کے جو قوم والے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کریں، لیکن وہ بہت ہی پریشان ہوتے تھے کہ کیوں یہ لوگ میری بات کو سنتے نہیں، کان نہیں دھرتے، اور ایسی سادہ سی آیات جو ہیں ان کو بھی وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور ابھی ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی ہم نے دیکھا
کہ یہ قرآن مجید کو تو بالکل آسان اور آپ کی اپنی زبان میں پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی آسانی کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ کس قدر آسان یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اور اس وقت عرب جو ہیں وہ تو اپنی زبان کے اوپر بہت ناز کرتے تھے، اپنی ان کے عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی جو گہرائی ہے، تو یہ انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہوتے تھے، اور بہت ساری ایسی آیات بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ وہ اس قدر بے چین ہوتے تھے کہ کئی دفعہ آیات آئی ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں تھے کہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو یہاں پر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک دوسری طرح سے ذکر کیا کہ یہ قرآن مجید ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، بہرحال آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ مختلف جگہوں پر ذکر ہوئی، اور یہاں پر بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو، نصیحت کو پہنچا دینا اس کے لوگوں تک، اللہ کی جو مخلوق ہے اس تک۔ اب اس کے بعد وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یا کس طرح کا وہ عمل کرتے ہیں، وہ تو پھر اللہ کا اور ان سب کا معاملہ ہے، اس سے پھر آپ بری ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی مخفی ہے، اور پھر یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں اللہ کا، جو کچھ سوچ سمجھ رکھتے ہیں اور سوچ سمجھ رکھ کر اس کو سنتے ہیں، اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اور یقیناً یہ نصیحت جو ہے وہ ان کو کامیابی کی منزلوں تک لے کر جانے والی ہے۔ تنزیلاً یہ نازل ہوا ہے یا نازل کیا گیا ہے اسے ممن اس کی طرف سے جس نے خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو۔ یہ تو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو کہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کو نازل کیا زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے کی طرف سے۔ بلند آسمانوں کو، اس سے پہلے آسمانوں کا جمع کا صیغہ آیا ہے، کچھ جگہوں پر 7 آسمانوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور یہاں پر بلند آسمانوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ آسمان کتنے بلند ہے، ان کی بلندی یا ان کی وسعت جو ہے وہ ہماری جو ابھی تک کی جو آج تک جو انسان جو بھی ریسرچ کر سکا ہے یا جو بھی وہ کوشش کر سکا ہے، تو اس کی حدوں کو ابھی تک وہ چھو نہیں سکا۔ ایک آسمان کی بات، دن کے وقت میں جو آسمان ہمیں نیلے رنگ کی ایک پرت یا چادر سی نظر آتی ہے، وہ تو مطلب ایک کچھ گیسوں کا مجموعہ ہے۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو وہ ریفلیکشن سے ایک خاص طرح کا ایک امیج یا ایک کلر جو ہے وہ ابھرتا ہے، جو کہ ایک مطلب ہمیں اپنی سطح پر نظر آتا ہے، اپنی چھت کے اپنے سر کے اوپر۔ اس کے اندر اس نیلے آسمان کے نیچے ہمیں بادل بھی نظر آتے ہیں، اور سورج کیونکہ بہت ہی تیز روشنی کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، تو اس کا کچھ امیج جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن رات کے وقت اگر آسمان کی طرف اگر آپ اوپر سر اٹھا کر دیکھیں، جبکہ مطلع صاف ہے، تو آپ کو بہت سارے چاند اور بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں، اور وسعت نظر آتی ہے، تو در حقیقت وہ آسمان ہے۔ تو اس آسمان کے اندر یا پہلی نظر کے اندر جو ہم دیکھیں تو اس آسمان یا کالے رنگ کی یا ڈارک گرے کلر کی کالے رنگ کی جو چھت ہمارے اوپر نظر آتی ہے، اس چھت کے نیچے ہمیں بہت سارے ستارے اور نظر آتے ہیں، بہت ساری چمکتی ہوئی چیزیں۔ وہ موجودات جو ہیں وہ زمین سے کئی گنا، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں گنا بلکہ اربوں گنا ایک ایک ستارہ جو ہے وہ بڑا ہے اس زمین سے۔ اور اس طرح کے ارب ہا ستارے یا ارب ہا سیارے یا ارب ہا موجودات جو ہیں وہ موجود ہیں، جو مختلف طرح کی روشنیوں کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، جو ہماری نظر کو پڑتی ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی اجسام فلکی ہے، اور ان کا آپس میں فاصلہ جو ہے وہ بھی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سے بھی زیادہ نوری سال کا ہے۔ اور نوری سال جو ہے ہمیں پتہ ہے تقریباً 1 سیکنڈ میں تقریباً 3,02,96,000 کلومیٹر، 3 لاکھ کلومیٹر روشنی جو سفر کرتی ہے وہ 1 نوری سال ہے، اور کئی لاکھ نوری سال یا کئی کروڑ یا ارب نوری سالوں کے فاصلے پر وہ ایک دوسرے کے فاصلے پر ہیں۔ تو یہ آسمانوں کی وسعت، یہ ایک آسمان کی وسعت کی بات ہو رہی ہے جس کو ابھی تک انسان جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکا۔ تو اس طرح کے 7 آسمان اور بلند آسمان، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی جو بڑائی اور بزرگی جو ہے اس کو
امیجن کرنے کا، ویژولائز کرنے کا ایک طریقہ ہے، ادروائز ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس کی کبریائی جو ہے یا وہ کتنا بڑا ہے اللہ، یا اس کی سلطنت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے، وہ ابھی تک ہمارے احاطے میں نہیں، اور نہ ہی ہم اس کی حدوں کو پہنچ سکتے ہیں، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ ہم پہنچ بھی نہ سکیں۔ بہرحال یہ اس کی وسعت، جس نے پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا، یہ اس اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے قرآن۔ اور وہ رحمان جو ہے، رحمان اللہ رحمان جو ہے، وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ کس طرح سے قرار پکڑے ہوئے؟ یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ جس طرح سے اس کے لائق ہے، اس کی مزید تفصیل ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم کر سکیں۔ لہو، اسی کا ہے یا اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اس پوری کائنات کی وسعتوں میں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، آسمانوں اور زمین، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو مختلف طرح کی موجودات ہیں، اور ایون ان موجودات کے درمیان، ان ستاروں اور سیاروں کے درمیان بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب کا سب، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، یعنی زمین اور آسمانوں کے درمیان، وما تحت الثری، اور جو کچھ نیچے ہے گیلی مٹی کے، اور جو کچھ تمہارے پاؤں کے نیچے مٹی میں، زمین کی تہوں میں ہے، وہ بھی سارا کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں، چاہے اس کائنات کو وسعتوں میں دیکھا جائے، چاہے اس کائنات کو پستیوں میں دیکھا جائے، وسعتوں میں آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، زمین و آسمان میں تمہارے ارد گرد اور تمہارے سروں کے اوپر جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، وہ سب کا سب پوری کائنات میں، اور تمہارے پاؤں کے نیچے پستیوں میں، زمین کے نیچے گیلی مٹی کے اندر، اس میں خزانے ہیں، اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں، اس میں زندگی کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ بھی سارا کچھ جو ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یا اسی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یا اللہ ہی کا ہے۔ اسی آیت کو ایک دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے، جو کہ میری طرف سے ایک اضافی ہے، جو کہ تفاسیر میں نے نہیں پڑھی، کہ ایک انسان جب اپنی کائنات کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کو بڑے بڑے اجسام فلکی، جو بڑی بڑی چیزیں عام اس کے ارد گرد جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ جو چرند پرند اور درخت اور باقی جو مخلوق ہے، اور باقی موجودات، پہاڑ بھی اور دریا بھی اور سمندر بھی اور نہریں بھی اور زمین بھی، کھیت بھی، سارا کچھ، یہ تو زمین کے اوپر ہے۔ زمین کے باہر نکل کر پھر سورج، چاند، ستارے، اور پھر نظام شمسی، اور پھر ہمارا یہ جو گلیکسی ہے اور کلسٹرز ہیں، اور پھر سپر کلسٹرز ہیں، جو اتنے بڑے، جو سائنٹیفک ریسرچ کر کے دوربین لگا کر جن کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں جن کو چھوٹا کر کے دیکھا جاتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑی چیزیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری اس کائنات میں موجود ہیں، جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اتنی بڑی ہیں کہ ان کو ایک آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، یا آنکھ ہماری اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو اس کو پھر چھوٹا کر کے، خود دوربین کے ذریعے اس کو چھوٹا کر کے دیکھا جاتا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ کتنی وسیع ہے، اور اس کی وسعت کی حد جو ہے ابھی تک انسان جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اور وہاں ابھی تک اس کا وہم و گمان بھی نہیں کہ کتنی وسیع ہوگی، یا کتنی بلند ہے یہ پوری کائنات۔ تو یہ تو ایک طرف ہے کہ اس کی وسعتوں کی طرف اگر دیکھیں، اس کی پستیوں کی طرف اگر دیکھیں، دوسری طرف یعنی اس کا دوسرا رخ جو ہے چھوٹی چیزیں، یہ تو ہم نے ذکر کیا بڑی چیزوں کا، جو کہ لاکھوں کروڑوں اربوں بلکہ ارب گنا، خرب گنا بڑی ہیں، حجم میں بھی اور والیوم میں بھی، اور مطلب بہت زیادہ فاصلوں پر موجود ہیں۔ اگر دوسری طرف پستی کی طرف دیکھا جائے، چھوٹی چیزوں کو دیکھا جائے، جو ایک عام انسان کی نظر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو ہیں تو وہ پھر بھی غور کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن چھوٹی جو چیزیں ہیں جس میں بیکٹیریا ہے اور وائرسز وغیرہ ہے، جن کو پھر خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، بڑی چیزوں کو چھوٹا کر کے دیکھا جاتا ہے، اور چھوٹی چیزوں کو پھر بڑا کر کے دیکھا جاتا ہے، کہ تاکہ وہ بھی دیکھیں، اور وہ بھی اگر چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنے چلے جائیں تو مطلب اتنی چھوٹی ہیں کہ انسان کے آنکھ سے یا انسان سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں گنا چھوٹی چیزیں اس دنیا میں، اس کائنات میں ہیں، جو پستی کی طرف اگر چلے جائیں تو۔ اور اگر جو پوری کائنات کا جو
مادے کی جو اکائی ہے، جس طرح سے کوئی گھر بنتا ہے تو اس کی اکائی جو ہے وہ اینٹ ہوتی ہے، اینٹوں کو جوڑ جوڑ کر پورا گھر بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے مادے کی اکائی جو ہے، جو سب سے چھوٹا ذرہ جس کا تصور کیا جاتا تھا یا جس کو خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹم ہے، کہ ایٹم سے چھوٹا کوئی ذرہ نہیں، یا سب سے بنیادی اکائی جو ہے اس پوری کائنات میں جو بھی کچھ موجود ہے اس سب کا وہ ایٹم ہے۔ لیکن اب وہ ایٹم کو بھی مزید انہوں نے توڑ کر اس میں پھر نیوٹرن اور پروٹون اور الیکٹران جو ہے وہ دریافت ہوئے، وہ بھی کافی عرصہ گزر گیا، اور اب تو اس کو بھی نیوٹران اور پروٹون جو ہے اس کو بھی فردر بریک اپ کر دیا گیا، اس کو بھی فردر توڑ کر ہم نے دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس سے بھی چھوٹی چیز ہے جو کہ جس کو کوارکس کا نام دیا گیا ہے، اور ابھی تک یہ خیال ہے کہ اس سے چھوٹی چیز ممکن نہیں، لیکن یہ بھی ابھی تک اسٹیبلش فیکٹ نہیں، ہو سکتا ہے یقیناً ان کو کل اس سے بھی چھوٹی چیز نظر آئے گی، اس سے بھی حقیر چیز، اس سے بھی پستی والی چیز جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو گویا کہ انسان اس کائنات میں جب بیٹھا ہوا ہے درمیان میں، تو وسعتوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو بھی وہ اپنی کسی حد کو نہیں پہنچ سکتا، اور پستیوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کتنی چھوٹی اور کتنی پست اور کتنی مطلب بے قدر چیز ہے، وہ اس حد تک بھی وہ نہیں پہنچ سکا۔ تو یہاں پر مجھے یہ کلک کیا، یہ دونوں طرف کا یہاں پر اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے اللہ نے ذکر کیا کہ چاہے تم آسمانوں کی وسعتوں میں دیکھو یا زمین کی پستیوں میں دیکھو، جتنا کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ وسعتوں کی حدیں جو ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، اور پستی کی حد جو ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ سب کا سب جو کائنات کا خالق اور مالک جو ہے یہ صرف اسی کا ہے، اور جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے صرف وہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ پھر یقیناً ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا کہ جو کہ عبادت کے لائق ہو، جو کہ تعریف کے لائق ہو۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بلند کریں بات کو، اپنی بات کو، اپنے ذکر کو، اپنی دعا کرنے کو اگر آپ بلند آواز میں کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ اور زیادہ مخفی باتیں۔ پوشیدہ سرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دل ہی دل میں یا آہستہ آواز میں بات کرنا۔ سری نماز بھی ہم اسے کہتے ہیں، جہری نماز اور سری نماز۔ سری نماز میں مطلب بالکل آہستہ آواز میں مطلب پڑھی جاتی ہے، اور جہری میں جو ہے اس میں تھوڑی سی بلند قدر بلند آواز میں قرات کی جاتی ہے امام کی طرف سے۔ تو سری مطلب بہت ہی ہلکی آواز میں، اخفا یا بہت ہی چھپی ہوئی، دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، بہت ہی مخفی قسم کی جو ہیں، کہ چاہے آپ بلند آواز میں پکاریں یا بلند آواز میں بات کریں یا بلند آواز میں ذکر کریں، چاہے جس طرح سے بھی، اللہ تو پوشیدہ اور بہت ہی مخفی باتیں جو ہیں وہ بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے راز جو ہیں جو ان کے دلوں کے اندر ہیں وہ بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی، اللہ کے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سارے اچھے نام۔ دنیا میں جتنے اچھے نام ہیں، اچھی صفات کے حامل جتنے نام ہیں، صرف اللہ جو ہے وہی واحد ہے کہ جو حقدار ہے، یا جو ان ساری صفات کو حق ادا کر سکتا ہے۔ اگر رزاق کہیں گے تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رزق دے سکتا ہے۔ ہاں، اپنے کہ بندہ اگر نام رکھے تو عبد الرزاق رکھ سکتا ہے، لیکن الرزاق جو ہے وہ اس کا نام کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے اچھے نام سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، اور ان صرف اچھی صفات کے پیچھے جو چھپی جو صفتیں ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لائق ہیں، کوئی اور ہستی، کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث موسیٰ کی بات، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے؟ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہونے جا رہا ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ ایک آدھ آیت کی شکل میں ہم نے دیکھا جو سورہ مریم میں گزرا، اور اب یہ واقعہ جو ہے وہ خاصی تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ جہاں پر ذکر ہوگا یہ واقعہ، تو اس کا جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس واقعہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ہم تھوڑا سا اپنی یاد دہانی کے لیے تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سٹوری جو ہے وہ ہم جیسے آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر میں مقیم تھے تو ان سے ایک قتل خطا ہو گئی، مصر کا ایک آدمی جو ہے وہ ان سے ہلاک ہو گیا، اور جس کی وجہ سے
تھریٹ سے بچنے کے لیے یا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے، اور مدین میں کچھ عرصہ، غالباً 4-5 سال یا کچھ عرصہ وہاں پر قیام کیا، وہاں پر ان کی شادی بھی ہوئی، اور پھر وہاں سے پھر واپس وہ مصر کی طرف پلٹے اپنی فیملی کو لے کر، اپنی بیوی، اور غالباً کچھ روایات میں ان کا بچہ بھی کہتے ہیں ساتھ ہے، اور کچھ جو تفاسیر ہیں اس میں کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو ان کی بیوی تھی وہ حاملہ تھی، اور ایک ان کا ملازم بھی غالباً، یا بار مختلف قسم کی آراء ہیں کہ ان کا خاندان جو ہے یا جو بھی فیملی جس کے ساتھ وہ واپس مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، تو ان کے خاندان کے افراد کون سے تھے، تو ان کے ساتھ جب آئے تو راستے میں رات کے وقت، سردی کا جاڑے کا وقت تھا، اور راستہ بھی جو ہے وہ بھی زیادہ لمبا سفر ہو تو راستہ جو ہے اس کی پہچان بھی زیادہ نہیں آتی، تو وادی طویٰ میں یا طور کے پاس پہنچ کر رات کا وقت ہو گیا، اور ان کو آگ کی ضرورت پڑی کہ تھوڑی سی حرارت کے لیے یا تھوڑا سا قیام کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ دور ایک آگ جو ہے وہ جل رہی ہے، آگ کے شعلے ان کو نظر آئے، تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ آپ یہاں پر رکیں، میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ تو یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر کیا، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ساری سٹوری جو ہے جس طرح سے، جس ترتیب سے اور جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم اس خوبصورتی کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی خبر، یا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ، یا کس طرح کے معاملات پیش آئے تھے؟ اذ رأى، جب اس نے دیکھی، نارن، ایک آگ، فقال لأہلہ، تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، رات کا وقت ہے، سردی کا وقت ہے، آگ کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا امکسو، تم سب یہیں پہ ٹھہرو، انی آنست نارن، کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی، شاید کہ میں آتیکم، لے آؤں تمہارے پاس، منہا بقبس، اس میں سے کوئی انگارہ، اس میں سے کوئی شعلہ یا انگارہ، کوئی جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں تمہارے لیے، او اجدو علی النار ہدی، یا میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی، یا میں پھر آگ کے قریب کوئی فرد ہوگا یا وہاں پر جو بھی لوگ ہوں ان سے میں رستے کے بارے میں بھی پوچھ لوں کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ محفوظ ہے کہ نہیں، اس آبادی کے بارے میں اور رستے کے بارے میں کہ آگے ہمیں کل سفر کرنا ہے تو کس طرف سے ہم کیسے سفر کریں گے، کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ آپ لوگ یہیں پہ ٹھہریں، میں آگ سے کچھ شعلہ لے کر آتا ہوں تاکہ میں مطلب یہاں پر ہمارے اپنے لیے بھی آگ جو ہے وہ جلا سکیں، اور کوئی رہنمائی بھی مل جائے، کچھ راستے کی رہنمائی جو ہے وہ بھی وہاں سے مجھے ہو سکتا ہے کہ مل جائے۔ فلما آتاہا، پھر جب وہ آئے اس کے پاس، جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس آئے، نودیا یا موسیٰ، آواز دی اے موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس آئے تو آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ وہاں پر اس آگ کے پیچھے کسی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نہ علیک، سو تو اتار دے اپنے جوتوں کو، اپنے دونوں جوتوں کو، یہ جو جوتے ہیں ان کو تو اتار دے، انکا بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی میں ہے، طویٰ کی، بے شک تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے، تو یہاں پر تو اپنے جوتے اتار دے۔ یہ جوتے اتارنا احترام کی وجہ سے، یا اس وادی کا احترام جو ہے، اس وادی کو مقدس وادی کہا گیا، وادی طویٰ، یہاں پر اللہ کا ظہور ہوا، ایک جھلک ہوئی، یا جس بھی طرح سے اللہ عالم۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام جو ہے وہاں پر شروع کیا اس سے، اور پھر ان سے کہا کہ یہ ایک مقدس وادی طویٰ کی ہے، اس میں تو اپنے دونوں جوتوں کو اتار دے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے تجھے، فَاسْتَمِعْ، پس تو غور سے سن، لِمَا يُوحَىٰ، اس کو جو وحی کی جاتی ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، یعنی رسول جو ہے، رسالت کے عہدے پر فائز کر دیا، تجھے رسول بنانے کے لیے تجھے چنا ہے، بس اب جو میں کہہ رہا ہوں یا جو وحی کی جا رہی ہے، جو تمہیں اس کو غور سے سنو۔ اب وہ وحی کے کنٹینٹ کیا ہے؟ اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا،
نہیں ہے کوئی معبود الا انا مگر میں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہی جو سارے نبیوں اور رسولوں کو جو سب سے بنیادی پیغام اللہ کی طرف سے ملا، جو سب سے پیغام بنیادی نصیحت جو لوگوں کے لیے ملی، وہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے کہا، اور اس طرح کا کلام بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، ایک بہت بڑی فضیلت، ویسے تو ہر نبیوں کا اپنا اپنی ایک فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو صرف اللہ ہی ہے کہ جو ایک دوسرے کو فضیلت دیتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص فضیلت جو جڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے اس زمین پر کلام کیا۔ بہرحال اللہ نے کہا سب سے پہلا بنیادی پیغام جو ہے کہ توحید کا، کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ذکری، اور تو قائم کر نماز میرے ذکر کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کر، میری عبادت کر۔ اب نماز بھی عبادت کی ہی قسم ہے، لیکن عبودونی، یہ جو عبادت ہے، بندگی جو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ غلامی جو ہے، عبداللہ، اللہ کا غلام، تو عابدو، یہ عبد جو ہے، اس میں غلامی کا ایک عنصر جو چھپا ہوا ہے کہ میرے جتنے احکامات ہیں وہ بھی سارے تم نے ماننے ہیں، اور میری پرستش بھی میری کرنی ہے، پوجا بھی صرف میری کرنی ہے۔ تو یہ پوجا اور اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پیغام اس میں ہے کہ میری عبادت کرو، اور پھر پوجا کرنے کے یا پرستش کرنے کے انداز جو ہے نماز کا، وہ کرو میرا ذکر کرنے کے لیے، یعنی میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور اس سے ہمیں اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ شروع کی شریعتوں سے بھی چلی آ رہی ہے مختلف شکلوں میں۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، بے شک قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آنے ہی والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اسے، یا میں نے اسے چھپا رکھا ہے، قیامت کی گھڑی کو چھپا رکھا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی اور کب بپا ہوگی، اس وقت کو میں نے چھپا رکھا ہے۔ لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو، بما، اس کے ساتھ، تسعی، کہ وہ جس کا وہ کوشش کرتی ہے، تاکہ جس کا وہ کوشش کرتی ہے جان، اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ اللہ نے یہ ایک حکمت بتائی، یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں قیامت کا وقت جو ہے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ تمہاری موت جو ہے 100% کنفرمڈ ہے، کہ اتنے دن بعد، اتنے سالوں کے بعد، یا اتنے مہینے کے بعد یہ ڈیٹ اور یہ ٹائم فکس ہے تمہاری موت کا، اس وقت تمہاری موت آ جائے گی، تو پھر تو اس کو دنیا کی کوئی خواہش ہی نہ رہے، پھر تو وہ بالکل ہی جیتے جی ہی مر جائے جیسے، تو پھر تو اس کی زندگی جو ہے وہ تو بدل ہی جائے، پھر وہ اپنے پاس اختیار جو ہے اس کو بھی مطلب استعمال اس طرح سے نہیں کرے گا، پھر تو وہ اس کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی۔ لیکن آزادی کے ساتھ، کسی ڈر اور خوف کے بغیر اپنا جو اختیار ہے اس کو استعمال کرنا، یہ اس کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر اس قیامت کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا ہوا ہے، تاکہ آزاد طریقے سے ایک انسان کے پاس جو اختیار ہے اس اختیار کو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے، اور جب آزادی کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال کرے گا تو پھر ہی وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو اس کا بدلہ بھی دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا اس آزمائش کے طور پر، تاکہ اس سے ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے جو کہ وہ اس دنیا میں کوشش کرتی رہی اپنی مہلت کے اندر۔ ولا یسدنک، پس نہ وہ ہرگز روکے آپ کو، انہا، اس سے، من لا یؤمن، جو نہیں وہ ایمان رکھتا، بہا، اس پر، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، فتردہ، کہ پس تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی جو کوئی بھی شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی قیامت پر، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، کہ پس وہ آپ کو اس سے روک نہ دے، کوئی ایسا شخص وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے جو نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ ہی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور اپنی خواہشوں کی، اپنی نفس کی
یا اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا شخص ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنبیہ کر دی گئی یا ان کو بھی گوش گزار کر دیا گیا کہ ذرا دھیان سے چلنا، ذرا دھیان رکھنا کہ کہیں ایسے لوگ جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ عام طور پر اثر و رسوخ والے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہوتی ہے، عزت اور شہرت بھی زیادہ ہوتی ہے، عہدے بھی ان کے پاس ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو تنبیہ کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں ایسے لوگ تیرے اوپر اثر انداز نہ ہو کہ اگر ایسا ہو گیا، اگر تیرے اوپر وہ اثر انداز ہو گئے تو پھر فتردہ، پس تو بھی ہلاک ہو جائے گا، تو بھی اللہ تعالیٰ کے جو سزا ہے اس کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو پچھلے نبیوں اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تنبیہ کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کی آیات جو ہیں وہ مختلف موقعوں پر ہم نے دیکھا کہ آئی ہیں۔ وَمَا تِلْكَ، اور کیا وہ، بِيَمِينِكَ، یا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، اور کیا وہ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے اپنے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً پتا تھا، لیکن یہ کلام کی ایک قسم ہے کہ ذرا بتاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سوال کرتا ہے ایک خاص مقصد کے لیے یا کوئی آگے بات چلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوقع، میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہ، اس پر، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اس کا سہارا بھی لیتا ہوں، وَأَخُشُّ بِهَا، اور میں پتے جاڑتا ہوں اس سے، علی غنمی، اپنی بکریوں پر، یعنی اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے اوپر اونچے جو پتے لگے ہوئے ہیں تو اپنی بکریوں کو خوراک کے لیے اونچی شاخوں کے اوپر سے جو پتے ہیں وہ بھی جھاڑتا ہوں اس سے، وہ بھی اتارتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا معارب اخرى، اور یہ میرے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں۔ یعنی نبی کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا کہ یہ میری چھڑی ہے، یہ میرا عصا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، سہارا بھی لیتا ہوں، اور اس سے بکریوں کے لیے پتے جو ہیں وہ بھی اتارتا ہوں درختوں سے، اور اس سے اور بھی مختلف طرح کے فائدے جو ہیں وہ میں حاصل کرتا ہوں۔ قال القیہ یا موسیٰ، فرمایا ڈال دو اسے اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ڈال دو مطلب اس کو زمین پر ڈال دو، اس کو زمین پر پھیلا دو یا بچھا دو یا زمین پر رکھ دو۔ فَأَلْقَاهَا، تو جب انہوں نے زمین کے اوپر رکھ دیا یا ڈال دیا اسے، اس چھڑی کو، عصا کو، فَأَلْقَاهَا، تو اس نے جب اسے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ سانپ دوڑتا ہوا ایک زندہ اور جاگتا بڑا سانپ، اژدہا جو ہے وہ بن گیا۔ وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے وہ جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ اچانک سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذھا، فرمایا پکڑ لے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو پکڑ لے، ولا تخف، اور نہ تو ڈر۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس اچانک اس عمل سے یا اس معجزے سے یقیناً وہ کچھ ڈر گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس سے مت ڈر، تو اس کو پکڑ لے۔ سنعیدھا، عنقریب ہم لوٹائیں گے اسے، سیرتھا، اس کی اصلی حالت میں، الاولی، پہلی، اس کی اصلی یا اس کی جو پہلی حالت ہے، عنقریب ہم اسے واپس اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی جب انہوں نے عصا کو نیچے ڈالا تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے ڈرو نہیں، اس کو واپس پکڑ لو، تو ہم اس کو واپس پہلے کی طرح عصا بنا دیں گے، پہلے کی حالت میں اس کو لوٹا دیں گے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ، اور تو ملا اپنا ہاتھ، اِلَى جَنَاحِكَ، اپنے پہلو کی طرف یا اپنی بغل کی طرف، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ملاؤ یا اپنے بغل میں ڈالو۔ تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، آیتن اخری، یہ ایک دوسری نشانی، یہ ایک دوسرا معجزہ، یہ ایک اور معجزہ ہے تمہارے لیے، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، جب تم نکالو گے تو یہ سفید چمکتا ہوا باہر نکلے گا، اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ بیماری سے مطلب جیسے کوئی برس وغیرہ کا مریض جو ہوتا ہے، برس میں جس میں اس مرض میں جو جلد ہے وہ بالکل ہی سفید ہوتی ہے، براؤن کی وجہ سفید جلد ہو جاتی ہے، وہ بیماری نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر وہ سفید
ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو جائے گا چمکتا ہوا، اور یہ ایک دوسری نشانی یا دوسرا معجزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو معجزے جو ہیں وہ یہاں پر ہو گئے، بلکہ تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، وہ بھی ایک بہت ہی مطلب فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے دو معجزے جو یہاں پر ذکر ہوئے، کہ ایک تو عصا کا سانپ بن جانا، اور دوسرا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں تو وہ سفید باہر نکلے گا۔ اور یہ معجزے دیے آپ کو لنوریہ کا، تاکہ ہم دکھائیں من آیاتنا الکبریٰ، اپنی نشانیوں سے بڑی، تاکہ میں بڑے اپنے معجزے یا بڑی نشانیاں جو ہیں وہ تم کو دکھا سکوں کہ تم ان معجزوں کو دیکھو۔ اذهب الى فرعون، تو جا فرعون کی طرف، انه طغى، کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کلام کیا حضرت موسیٰ کو، وہاں پر رسالت جو ہے اس کا بتایا کہ تمہیں میں نے ایک رسول کے طور پر چن لیا ہے، اور پھر وہاں پر وہی جو ہے پہلی وہ بھی ذکر کی، کہ سب سے پہلا جو ہے کہ اللہ کی توحید جو ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو، توحید کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اور اسی کی پرستش کرنے کا بھی، بندگی کا بھی حکم دیا، پھر نماز کا حکم دیا وہاں پر، اور پھر ان کو تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو جو بااثر لوگ ہیں، جو کہ ایمان والے نہیں ہیں اور جو قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتے، اور جو اپنے نفسوں کی پیروی کرتے رہتے ہیں، دیکھو ایسے لوگ جو ہیں یہ تیرے اوپر اثر انداز نہ ہو جائیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جا کر فرعون کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو کر توحید کا جو علم ہے وہاں پر بلند کرے، اور وہاں پر اپنی قوم جو ہے اس کو بھی مطلب اس کی بھی مدد کرے، جو کہ وہاں پر فرعون کے ظلم و ستم سے پسی ہوئی ہے بنی اسرائیل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل مصر ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام جو ہے وہ سنائے۔ تو یہاں پر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور اس کے بعد ان کو حکم کیا کہ تو جا فرعون کی طرف، جو کہ سرکش ہو چکا ہے، بہت ہی ظالم اور جابر تھا، اور خاص کر بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے طرح طرح کے مظالم جو ہے وہ ڈھائے جاتے تھے، اور ایمان اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہی گمراہ تھا، اور بلکہ اپنی عبادت کراتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نعوذ باللہ، اور اپنی عبادت بھی کراتا تھا۔ تو اس چیلنج کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دے کر یا ایک ٹارگٹ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا کہ آپ جاؤ پھر فرعون کی طرف، جو کہ سرکش ہوا ہے، جو اپنی حدوں کو کراس کیے بیٹھا ہے۔ بہرحال یہیں پر رکتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ اگلی آیات کل پڑھیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ موتی کی طرح پروئی ہوئی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے جو ہمیں نصیحت حاصل کرنے والے پوائنٹس ہیں، جو ہمیں سبق حاصل کرنے کے پوائنٹس ہیں، جو کہ اس قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت سے روشناس کرائے، اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں ڈالے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے لیے سب کی آسانیاں پیدا فرمائے، جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو بھی ہمارے ذاتی اور ظاہری اور باطنی ہمارے خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرمائے، اور اس میں ہماری مدد فرمائے۔ ہماری اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔ ہمارے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص ان کو اپنے فضل و کرم میں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا میں حیات ہیں ہمارے والدین اور باقی جتنے مومن اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص فضل و کرم سے صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.